اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مبازر کو اپنے ہاتھ سے تلوار پھینکنے کا سبب بتاتے ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی سنتے ہیں۔ بقول مولانا سیدنا نے فرمایا، گفت من تیغ از پہ حق می زنم، بندہ حکم نہ معمور تنم۔ سیدنا نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، جسم کا غلام نہیں ہوں۔ شیر حکم نیستم شیر ہوا، فعل من بردین من باشد گواہ۔ آپ نے مزید فرمایا کہ میں اللہ کا شیر ہوں، خواہش نفسانی کا شیر نہیں ہوں، اور میرا فعل میرے دین پر گواہ ہوتا ہے۔ مزید فرمایا، ما رمیتا از رمیتا در حراب، منچو تیغم و آن زنندہ آفتاب۔ فرمایا جنگ میں اکثر رسول ہوں جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اے محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تلوار ہوں اور مجھے چلانے والا وہ آفتاب ازلی خود ہے۔ رخت خود را من از راہ برداشتم، غیر حق را من عدم منگاشتم۔ سیدنا نے مزید فرمایا کہ میں نے راستے سے اپنا سامان ہٹا لیا ہوا ہے اور میں اللہ کے غیر کو معدوم سمجھتا ہوں۔ سایہ امن کہ جدا مز آفتاب، حاجبم مم نیستم اورا حجاب۔ فرمایا میں سایہ ہوں اور سایہ سورج سے کب جدا ہوتا ہے؟ میں دربار بارگاہ لم یزل کا دربان ہوں اور اس کے نور میں ہوں، حجاب میں نہیں ہوں۔ منچو تیغم پر گہرہائے وصال، زندہ گردانم نہ کشتہ در قتال۔ فرماتے ہیں میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، جنگ میں زندگی دیتا ہوں، قتل نہیں کرتا۔ از اجتہاد و تحری رستم، آستیں بردامن حق بستم۔ فرمایا میں اجتہاد اور اٹکل سے کام لینے سے آزاد ہو چکا ہوں، میں نے اپنی آستین اللہ کے دامن کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، کانیم کوہم از صبر و حلم و داد، کوہرا کہ در رباید تند باد۔ اور کیا فرمایا کہ میں تنکا نہیں ہوں، صبر حلم اور انصاف کا پہاڑ ہوں۔ فرمایا تیز ہوا پہاڑ کو کب ہلا سکتی ہے؟ آنکھ از باد رود از جا خسے است، زاں کے باد نا موافق خود بسے است۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہوا سے اپنی جگہ سے ہل جائے نا وہ تنکا ہے، اس لیے کہ نا موافق ہوائیں تو بہت ساری ہیں۔ کون کون سی ہوائیں ہیں جی؟ باد خشم و باد شہوت باد آز، برد اورا کہ او نہ بود اہل نیاز۔ سیدنا نے فرمایا غصے کی ہوا ہے، شہوت کی ہوا ہے، حرص کی ہوا ہے، اس شخص کو جنبش دیتی ہیں فرمایا جو دیندار ہی نہ ہو۔ باد کبرو باد عجبو باد حلم، برد اورا کہ او نہ بود اہل نیاز۔ مزید فرمایا کہ تکبر کی ہوا، غرور کی ہوا اور سبک سری کی ہوا اس کو اڑا کے لے جاتی ہیں جو اہل علم میں سے نہ ہو۔ خشم بر شاہ شاہ و مارا غلام، خشم را من بستہ ام زین و لگام۔ سیدنا نے فرمایا کہ غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے اور ہمارا غلام ہے، میں نے غصے پر زین اور لگام کس کے رکھی ہوئی ہے۔ تیغ حلمم گردن زدست، خشم حق برمن ہما رحمت شدست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ میری بردباری کی تلوار نے میرے غصے کی گردن کاٹ کے رکھ دی ہوئی ہے۔ مجھ پر اللہ کا غصہ مجسم رحمت بن چکا ہے۔ تا احب للہ آید نام من، تاکہ ابغض للہ آید کام من۔ فرمایا کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور میرا مقصد اللہ ہی کے لیے بغض رکھنا ہے۔ مولانا نے اب تک کے کلاموں میں ہمیں دو بڑے سبق دیے ہیں۔ ایک سبق تو وہاں دیا ہے جہاں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبازر سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں جسم کا غلام نہیں ہوں، میرا فعل میرے دین پر گواہ ہے۔ مزید فرمایا کہ میں تنکا نہیں ہوں، میں صبر حلم اور انصاف کا پہاڑ ہوں، جو ہوا سے ہل جائے وہ تنکا ہے، اس لیے کہ ناموافق ہوائیں تو بہت ساری ہیں۔ کون کون سی ہوائیں؟ فرمایا غصے کی ہوا ہے، شہوت کی ہوا ہے، حرص کی ہوا ہے، غرور اور تکبر کی ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ تمام ہوائیں اس شخص کو جنبش دیتی ہیں جو دیندار نہ ہو۔ دوسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ سیدنا اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری ہوائیں مجھے کیوں نہیں ہلا سکتی؟ فرمایا میں وصال کے موتیوں سے جڑی ہوئی تلوار ہوں، یعنی میں واصل باللہ ہوں، اور فرمایا میں عکس مصطفیٰ ہوں جن کے لیے قرآن میں آیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما،
کہ اے محبوب وہ جو غزوہ بدر کے موقع پہ کنکریاں پھینکی تھیں وہ آپ نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ تو سیدنا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح میں بھی ایسی تلوار ہوں جس کو چلانے والے اللہ میاں خود ہیں، اس لیے فرمایا کہ میں تقلید، اجتہاد اور تحری سے چھوٹ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے الہام کرتے ہیں میں وہی کرتا ہوں، مجھے تقلید، اجتہاد اور تحری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے بعد بقول مولانا حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واصل بحق نہیں وہ نفس کے غلام ہیں، پھر آپ نفس کے غلاموں کا دوسرے غلاموں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آئیے وہ بھی مولانا کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں در شریعت مر گواہی بندہ را، نیست قدرے وقت دعویٰ و قضا۔ یعنی بقول مولانا سیدنا نے اس مبازر سے فرمایا کہ شریعت میں غلام کی گواہی دعوے اور فیصلے کے وقت کوئی قدر نہیں رکھتی۔ گر ہزاراں بندہ باشدت گواہ، بر نہ سنجد شرع ایشاں را بقا۔ فرمایا کہ اگر ہزاروں غلام بھی تیرے گواہ بن جائیں تو شریعت ان کو ایک تنکے کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ مزید کیا فرمایا؟ بندہ شہوت بتر نزدیک حق، از غلام و بندگان مسترک۔ یعنی اللہ کے نزدیک عام غلاموں سے خواہش نفس کے غلام بدتر ہیں۔ آگے بقول مولانا سیدنا نے اس کی وجہ بتائی کہ این بیک لفظ شود از حاجہ حر، و آن زید شیریں و میرد سخت مر۔ فرمایا اس لیے کہ عام غلام آقا کے ایک لفظ سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن نفس کا غلام لذت کی زندگی گزارتا ہے اور سختی کی موت مرتا ہے۔ سیدنا نے مزید فرمایا بندہ شہوت ندارد خود خلاص، جز بفضل ایزدو انعام خاص۔ فرمایا شہوت کا غلام خلاصی نہیں پا سکتا سوائے اللہ کے فضل کے اور کسی خاص کے انعام کے۔ در چہے افتاد کہ اورا غور نیست، و آن گناہیں اوست جبر و جور نیست۔ فرمایا وہ ایسے کنویں میں جا گرتا ہے جس کی کوئی اتھا نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی خطا ہوتی ہے، اللہ زبردستی اسے نہیں پھینکتے اس میں۔ در چہے انداخت او خود را کہ من در خورے کارش نمی یابم رسن۔ فرمایا اس نے اپنے آپ کو ایسے کنویں میں گرا دیا ہے کہ مجھے بھی اس کی گہرائی کے بقدر رسی نہیں ملتی۔ آگے بڑا ہی خاص کلام ہے لیکن کسی صاحب شعور کے لیے ہے۔ سیدنا نے فرمایا گفت ارسلنا کا شاہدن در نظر، زاں کے بود از کون او ہر بن ہر۔ سیدنا نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ پیدائش کے دن سے ہی ہر بن ہر تھے۔ کیست مولا آن کے آزادت کند، بند رکیت زپائش بر کند۔ فرمایا مولا وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی کی بیڑیوں سے آزاد کرا دے۔ اب اس مبازر کو اپنی حقیقت کی دہلیز پر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اندرا کہ آزادت کردت فضل حق، زاں کے رحمت داشت بر خشمش سبق۔ سیدنا نے مبازر سے فرمایا کہ اندر آ جا، کیونکہ اللہ کی مہربانی نے تجھے میرے ذریعے سے آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، حاوی ہے۔ اندرا اکنوں کے رستی از خطر، سنگ بودی کیمیا گردت گوہر۔ مزید کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اندر آ جا، اب تو خطرے سے نجات پا چکا ہے، تو تھا تو پتھر لیکن میرے کیمیا نے تجھے موتی بنا دیا ہے۔ تو منی و من تو اے محتشم، تو علی بودی علی را کہ کشم۔ سیدنا نے فرمایا کہ اے عزت والے، تو میں ہو گیا ہے اور میں تو ہو گیا ہوں، تو علی تھا تو میں علی کو کیسے قتل کرتا۔ معصیت کر دی بے از ہر طاعتے، آسماں پیمودائی در ساعتے۔ فرمایا تو نے وہ گناہ کیا ہے جو ہر اطاعت سے بہتر ہے، تو نے ایک ہی گھڑی میں آسمان ناپ ڈالا ہے۔ من جفا گرہ چنی ہا می دہم، پیشے پائے حب چساں سر میں نہم۔ سیدنا نے فرمایا کہ دیکھ لو میں ظالموں کو اس طرح عطا کرتا ہوں، اندازہ کر لو محبت کے قدموں پر کیسے جھکوں گا۔ پس وفا گرہ چہا بخشم بداں، گنجہا و ملک ہائے جاوداں۔ فرمایا وفاداروں کو کیا کچھ عطا کروں گا، سمجھ لو ان کو روحانی خزانے اور سلطنتیں بخشوں گا۔ مولانا نے سیدنا کے اس واقعے میں ہمیں بہت سارے اسباق دیے ہیں، آئیے ان کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ واصل باللہ نہیں ہیں وہ نفس کے غلام ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان حجاب نفس ہے، اور یہ قرآنی مضمون ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔
دوسرا سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ عام غلام تو آقا کے ایک لفظ سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن نفس کا غلام اپنے آپ کو ایسے کنویں میں گرا لیتا ہے جس کی کوئی اتھا ہی نہیں۔ تیسرا سبق ہمیں حضرت اس وقت دیتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں شاہد فرمایا ہے، اور شاہد کا معنی ہے گواہ، یعنی آپ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں اور مخلوق پر گواہ ہیں۔ چوتھا سبق حضرت نے ہمیں اس وقت دیا جب آپ نے فرمایا کہ مولا وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی کی بیڑیاں توڑ کر ہمیں آزاد کرا دے، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کام سیدنا نے بہت دفعہ کیا۔ پانچواں سبق مولانا ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا نے اس مبازر سے فرمایا کہ ہمارے پاس آ جا، اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے تجھے ایک پتھر سے موتی بنا دیا ہے اور تجھے کفر سے آزاد کر دیا ہے۔ چھٹا سبق ہمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبازر سے فرمایا کہ تو میں بن چکا ہے اور میں تو بن گیا ہوں، اب میں اپنے آپ کو کیسے قتل کروں۔ ساتواں اور آخری سبق مولانا نے ہمیں اس وقت دیا جب اس واقعے میں سیدنا نے مبازر سے فرمایا کہ دیکھ لو میں ظالم کو اس طرح عطا کرتا ہوں تو محبت کے قدموں پہ کیسے جھکوں گا، میں وفادار کو ایسے روحانی خزانے عطا کروں گا جن کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والوں کو ان کے وسیلوں سے اللہ تعالیٰ ایسے روحانی مقامات عطا کرتے ہیں جن کو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر اللہ والوں سے عقیدت نہ ہو تو انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ حضرت اقبال نے سچ فرمایا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں۔